وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 46. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اور شیطانی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا زبردست فائدہ ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا، شیطان کی پرستش نہ کیا کرو، بے شک شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں خدائے رحمان کا عذاب پہنچے اور تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 46. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے اختصار کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت پیش کی، توحید کی. اس کے جواب میں والد کا کیا جواب آیا وہ آج اس کا بیان ہو رہا ہے. والد نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو برگشتہ ہو چکا ہے اے ابراہیم میرے معبودوں سے. اراغب یعنی کیا تم ناپسند کرتے ہو یا برگشتہ ہو چکے ہو. انتا تم، عن آلہتی میرے معبودوں سے، اے ابراہیم. یہ لفظی ترجمہ ہے. لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ اور مجھے تم یہاں سے نکل جاؤ. یعنی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ. وہجرنی الگ ہو جاؤ، ملیہ ہمیشہ کے لیے. تو سامعین اکرام یہ جواب ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا. یہ ایک سامعین اکرام اس میں ایک قابل غور نقطہ ہے، اور قابل غور نقطہ یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھیں یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ قرآن محض قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس کے ہر آیت میں ہدایت ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اب مثال کے طور پہ یہ جملہ ہے،
اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ۔ تو اس میں نقطہ غور طلب نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنے مسلک سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے آباء و اجداد کی جو طریقہ ہے اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ان کا ایک کتابوں میں آتا ہے ایک یعنی جیسے کہ عیسائیوں میں آج بھی ہے کہ ان کا مذہبی الگ حساب ہے اور سیاست کا اور اقتدار کا الگ حساب ہے، جیسا کہ پوپ ہے وہ ایک دینی وہ ہے، تو اسی طرح یہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت کا جو واقعہ ہے تو اس وقت بھی ایک تو بادشاہی کا نظام تھا اور ایک مذہبی نظام تھا۔ یہ مذہبی نظام کے بڑے تھے، کیا مذہبی جو ان کا سسٹم تھا یہ آپ کو یعنی جو عام طور پہ بت تراش یعنی خدا تراشتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی مذہبی گروپ کے سربراہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ ہمیں کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں اب کافی نقطے ہیں سامنے کرام۔ ایک تو دیکھیں ذاتی آپ کی جو حیثیت ہے اس کو آپ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو واضح طور پہ دلیل کے ذریعے ان کو دعوت دی کہ یا ابت لم تعبد ما لا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یعنی یہ ایک دلیل کی بات تھی کہ ایک ہستی جس کو جو نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے نہ تم سے کوئی غم ہٹا سکتی ہے، تو اس کی تم کیوں پرستش کرتے ہو۔ دوسری بات جو انہوں نے پیش کی وہ شیطان کی بندگی کی تھی، یعنی شیطان کی اطاعت تم کیوں کر رہے ہو۔ دیکھیں ایک طرف رحمان ہے ایک طرف شیطان ہے، تو شیطان تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا بنیادی جو اس نے چیلنج کیا تھا، جو اپنے ذمہ ڈیوٹی لی تھی، تو وہ یہ ہے۔ تو شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے، انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اسے شیطان کے احکامات کی یا وسوسوں کی مخالفت کرنی چاہیے اور رحمانی ہدایت کا تابع ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت تھی سامعین اکرام، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، لیکن آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹے کی معقول بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں کافی وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ خاندانی جو ان کا تھا، جو سربراہی تھی وہ ہاتھ سے جا رہی تھی، پھر ان کی پوزیشن جو تھی وہ قربان کرنی پڑتی انہیں، اور بہت سارے مفادات جو اس نظام کے ساتھ ان کے وابستہ تھے وہ ان کی بظاہر قربانی دینی ہوتی، اور ابراہیم علیہ السلام کا یعنی ایک حق والے کا تابع ہونا پڑتا جو ان سے عمر میں بھی چھوٹا تھا اور ان کا بیٹا تھا۔ تو یہ ساری دیکھیں آج بھی ہم انہی بتوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں سامعین اکرام، یعنی حق کو قبول کرنے سے کتنے ہی لوگ اس وجہ سے رک رہے ہیں کہ ان کی ظاہری پوزیشن پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ظاہری جو انہوں نے اپنا ایک سٹیٹس، اپنی ایک شکل بنائی ہوئی ہے، ایک سٹیٹس بنایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بے پردہ عورت ہے جو سر کھلا رکھتی ہے، اپنا پردے کے احکامات کو فالو نہیں کرتی، اگر اسے کوئی حق کی بات سمجھائی جائے تو وہ محض بعض اوقات اس وجہ سے کہ بھئی میں نے تو اپنا ایک ظاہر کا وہ بنایا ہوا ہے، میں اب ہر وقت سر کو ڈھانپ نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ عرض کرنا سمجھنے کے لیے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پردے میں سارا دین ہے، یہ تو پارٹ آف اسلام ہے، لیکن میں ایسی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کی اپنی شخصیت کا ایک بت ہوتا ہے،
جو حب جاہ اسے کہتے ہیں، اپنی شخصیت سے آپ محبت کرتے ہیں، حب جاہ آپ کی ایک وجاہت ہے، ایک ظاہری وجاہت ہے. ایک عام بے پردہ لڑکی باوجود اس کو حق اس کو پہنچ بھی جائے لیکن وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اپنے والد سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن والد کون ہے؟ ابراہیم کون ہے اور والد کون ہے؟ والد ایک عام انسان ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں مثال کے طور پہ، اور پیغمبر کے پھر نائبین پیغمبر بھی ہوتے ہیں. آج ہر حق گو انسان جو ہے سامنے کرام، ہر مومن جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی ہے وہ حق کا داعی بھی ہوگا سامنے کرام، یہ لازمی بات ہے، حق کا داعی بھی ہوگا، اپنے اپنے حیثیت سے وہ دعوت پیش کرے گا. تو پھر مقابل میں اس کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، عام انسان بھی ہو سکتے ہیں مقابل میں دعوت جس کو دعوت دی جائے. تو بہت سے لوگ اپنے خاندانی وجاہت، اپنی ظاہری وجاہت، یہ قربان اپنا سٹیٹس یہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے. پھر بہت سے لوگ اس وجہ سے کہ بھئی یہ تو اس کی نظر یعنی وہ کہتے ہیں اس کی نظر میرے مال پہ ہے، مثال کے طور پہ اس کا یعنی ہم تو پھر غریب ہو جائیں گے، ہم اپنا اختیار کیسے دیں مال کا فلاں پرائے شخص کو، یہ تو ہمارا مال ہے، ہمارا کمایا مال ہے، دوسرا کون ہوتا ہے جو اس میں تصرف کا اختیار کرے. ایسی یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم غریب ہو جائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہ داعی ہے تو یہ مجھ سے قربانی مانگے گا، میں تو قربانی نہیں دوں گا یا نہیں دوں گی. اور آپ سمجھیں نا سامعین کرام جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو یہ جو میری حیثیت ہے معاشرے میں وہ میں نہیں قربان کر سکتا. اپنے جو نظریات ہیں جو کہ پرانا اپنے باپ دادا سے میں نے پایا اس کو میں نہیں قربان کر سکتا، میں اپنی حیثیت کو نہیں قربان کر سکتا. اور سامعین کرام یہ بہت بڑی رکاوٹیں بن جاتی ہیں. اور یہ رکاوٹیں ضمنی طور پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رکاوٹیں ہوتی اس لیے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، میں نے آپ کو بتائی بھی ہے. رکاوٹیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہر رکاوٹ جو ہے سامعین کرام یہ آپ کو بلندی کی طرف لے جائے گی. اگر آپ اس کو عبور کر لیں گے آپ کو بلندی کی طرف لے جائے گی. مثال کے طور پہ آپ اپنی ظاہری شخصیت کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کچھ نقصان ہو گیا. حقیقت میں نقصان نہیں ہے. ظاہر کا بظاہر اگر آپ کی شکل بدل بھی گئی، مثال کے طور پہ ایک بے پردہ عورت پردے والی ہو گئی، یا ایک یعنی جو ظاہری حیثیت ایک مرد نے اپنے لڑکے نے تبدیل کر لی مرد نے، اور یہ کافی مشکل مرحلے ہوتے ہیں. مجھے علم ہے سامنے کرام نفسانی رکاوٹیں جو ہیں یہ بہت شدید ہوتی ہیں اور شیطانی وسوسات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سب رکاوٹیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ اس لیے ہیں کہ آپ اس پہ قدم رکھ کے اگلی منزل تک چلے جائیں. تو اب دیکھیں انجام کیا ہوا. انجام یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ یعنی راہ ہدایت سے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن جو ان کا آج انہوں نے اپنے کل کے لیے اپنے آج کے لیے اپنا کل قربان کر دیا. اب ظاہر ہے کہ ان کا جو رب کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ تو مومنوں والا تو نہیں ہوگا، ان سے معاملہ متقیوں والا تو نہیں ہوگا، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے. اور پھر دوسری بات یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ رشتوں کا لحاظ، خونی رشتوں کا لحاظ اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا ہے. خون جیسے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ غرق ہو گیا، اور پھر ان کی بیوی جو تھی وہ بھی، پھر لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی، ان پہ بھی عذاب آ گیا.
تو انجام کیا ہوا؟ ہر چیز کا انسان انجام دیکھ کے کوئی فیصلہ کیا کرے تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ عام طور پہ سامعین کرام ہم زندگی کے ہر تمام جو فیصلے کرتے ہیں ظاہر کے متعلق، تو اس کے انجام کو دیکھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں اور ایک سکول ہے خاصا مہنگی اس کی فیس ہے، مثال کے طور پہ اس کا، تو اور ایک سکول سستا ہے، لیکن اب وہ سستے پہ بعض والدین جو ہے سستے پہ مہنگے کو ترجیح دیتے، مہنگے کو سستے پہ ترجیح دے دیتے ہیں، مہنگے اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو کل کا خیال ہے کہ یہ بچہ اس کی پڑھائی کیسی ہوگی، اور وہ بچے کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ ظاہری نقصان پیسوں کا وہ کر لیتے ہیں، لیکن اچھے اسکول میں داخلہ دلا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر کام سامعین کرام یہ آپ نتائج کو مد نظر رکھ کے کام کرتے ہیں، نتائج کو مد نظر رکھ کے آپ وہ کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں۔ ہر کام ایسا ہے سامعین کرام، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ لیکن یہ ہماری زندگی بھی تو ایک عارضی کچھ عارضی معاملہ ہے، یعنی آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ عقل مانتی ہے کہ مقصد حیات جو ہے اس کا وہ ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، یہ عقل مانتی ہے، اس پہ میں بات کر چکا ہوں۔ پھر عقل یہ بھی مانتی ہے کہ ظاہری زندگی کا باطنی نتیجہ ہوگا، مرنے کے بعد اس ظاہری زندگی ایک نظام کی ضرورت ہے، ایک یوم حساب کی ضرورت ہے، اور جزا اور سزا کی ضرورت ہے، یہ عقل مانتی ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، آئندہ بھی کسی وقت موقع ملے تو کر لیں گے۔ اب انسان دیکھیں زندگی جو گزار رہا ہے تو وہ کل کو دیکھ کے، یعنی اپنا کل کے لیے فائدہ اور نقصان دیکھ کے یہ آج کی زندگی اس کو گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے چاہیے کہ ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے، ما قدمت لغد، کل کے لیے وہ کیا بھجوا رہا ہے۔ تو سامعین اکرام یہ یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتے ہیں، ان کے والد کا۔ اب ان کے والد نے اپنے آج کے عوض کل کو قربان کر دیا، اپنے آنے والے کل کو، تو کوئی فائدے کا سودا تو انہوں نے نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ کا ایک گھر ہے، دیکھیں یہ مثالیں بہت ڈھونڈ کے لانی پڑتی ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، حق بات کو فوراً اس پہ ذہن دوڑانا چاہیے اور اس کو قبول کر لینا چاہیے، یا سمجھ میں آ جانی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ مثالیں پھر دی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ کار ہے مثال دینے کا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اب مثال ایک اور قائم کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑے فائدے کے لیے، زیادہ فائدے کے لیے تھوڑے فائدے کو قربان کر دیتے ہیں، یا تھوڑا نقصان برداشت کر لیتے ہیں زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ مثال میں یہ دے رہا ہوں کہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، 10 مرلے کا گھر ہے، اس کی مارکیٹ قیمت جو ہے 50 لاکھ ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ 50 لاکھ۔ اب آپ اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے ایک گھر ہے، وہ 30 مرلے کا ہے، 30 مرلے کا ہے، تو اس کی قیمت ہے 60 لاکھ روپے۔ اب آپ کی جو قیمت ہے، آپ کے گھر کی قیمت 50 ہے، 40 مل رہی ہے آپ کو، 40 لاکھ، اور ادھر 60 لاکھ میں کتنا؟ 30 مرلے۔ تو آپ کو اب اپنا گھر، آپ پہلے تو آپ نے اپنا گھر بیچنا ہے، تو آپ کو قیمت مل رہی ہے 10 لاکھ نقصان، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ کا جواب درست ہے کہ آپ یہ 10 لاکھ نقصان برداشت کر لیں گے، کیونکہ آپ کو یہ گھر بیچ کے دوسرا گھر جو آپ خرید رہے ہیں اس میں بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے۔
تو یہ تھوڑا نقصان آپ برداشت کر لیں گے زیادہ فائدے کے لیے. ہمیشہ یہ ایک سامعین اکرام ایک مادی اصول ہے، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا نقصان برداشت کر لیا جاتا ہے. دنیا میں اب ادھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آخرت کی زندگی کو ہم اپنی ترجیح بنا لیں، مقصد حیات بنا لیں، تو مزے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی، نقصان ہے ہی نہیں کوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک یرجون تجارۃ لن تبور، یہ لوگ جو تجارت کر رہے ہیں مومنین کے بارے میں، یہ ایسی تجارت ہے یہ کہ اس میں نقصان ہے ہی نہیں. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو دنیا میں بھی میں ایک اچھی زندگی عنایت کروں گا. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں. اب نقصان کیا ہوا؟ سوچنے کی بات. نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی اگر آخرت کو آپ ترجیح بنا لیں گے، اللہ کو مقصود حیات بنا کے زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، تو آپ کی دنیا بھی بہترین ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، جو خالق سماوات والارض ہے اس کا یہ وعدہ ہے. تو اور آخرت واہ واہ، اس کے کیا کہنے. قبر میں پہنچتے ہی آپ کا استقبال ہوگا، روح نکلتے ہی پہلی ملاقات جو ہے رب تعالیٰ کے حضور ہوگی. پیشی جو ہے جنت کے کفن میں آپ کی روح کو لپیٹ کے خوشبو لگا کے رب کے حضور پیش کیا جائے گا بڑے اکرام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو راضی ہوگا اور کہے گا کہ لے جاؤ اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ نقصان تو کوئی بھی نہیں ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ تھوڑا نقصان زیادہ فائدہ. ٹھیک ہے، یہ ہم کرتے ہیں عام طور پہ. یہاں کیا ہے؟ یہاں تو نقصان ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ساری یعنی زمین اور آسمان کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر نفع دینے والا اور نقصان پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کا، اس پہ ایمان لے آؤ صحیح طریقے سے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو شکر گزار ہے، شاکر قدردان ہے اور سب کچھ جانتا ہے. کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو؟ ما یفعل اللہ بعذاب، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا اور اس پہ ایمان لے آؤ. اللہ، تو یہ تھوڑی سی سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ فکر کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، تدبر کی باتیں ہیں. ہم تو قرآن کے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں قطعاً کوئی تدبر، تعقل، تفکر نہیں کرتے. یہ بہت بری بات ہے، اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا. اور پھر یوم الحسرہ، حسرت والے دن کا سامنا کرنا پڑے گا. اس دن جو ہے ظالم انگلیاں کاٹ کاٹ کہے گا. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. مجرم جو ہے ظالم آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی اور صفاتی شرک میں مبتلا ہوتا ہے. اس کی میں نے آپ کو تفصیل کی ہے. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، انگلیاں چبا چبا کے کہے گا کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. تو بہرحال یہاں اچھی صحبت رکھیں اور نادانوں کو اپنا ساتھی نہ بنائیں. نادان کون لوگ ہیں؟ جو آخرت پہ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، یہ نادان لوگ ہیں سامعین اکرام. تو یہ یعنی ایسے نادان لوگوں سے اپنے تعلقات کاٹ دیں. سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لیں، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں،
ان سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم برگشتہ ہو گئے ہو میرے معبودوں سے، اے ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے۔ یعنی آپ دیکھیں نا یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے، لأرجمنک، پیغمبر کو باپ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں رجم کر دوں گا، مار ڈالوں گا اور چھوڑ کے چلے جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ یہ ایسی ہستی کو کہا جا رہا ہے جو رئیس المعاہدین ہے، اور کیا ہوا کہ عمر میں تھوڑا سا ان سے چھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے چھوٹے تھے ظاہر ہے عمر میں، لیکن اس کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس پہ میں نے مضمون آپ کو کہا بھی ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں پیغمبروں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، لیکن پیغمبر کو تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آگے آئے گا سبق، اور ابھی سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اراغب انت عن آلہتی، یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیہ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لأرجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یہاں ایک نقطہ ہے سامعین اکرام کہ دیکھیں اہل باطل جو ہیں اپنے باطل پر اگر یعنی اتنے مضبوط ہیں تو حق کے لیے ہمیں اس سے زیادہ استقامت دکھانی چاہیے۔ حق پہ قائم رہنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے والد سے زیادہ ہمیں استقامت دکھانی چاہیے۔ یہ باطل یعنی ان کے والد جو تھے باطل پہ تھے، ناحق تھے، لیکن اس کے لیے اپنے بیٹے کی محبت کو انہوں نے قربان کر دیا، بلکہ بیٹے کی جان لینے کے درپے ہو گئے، اور بیٹے کو کہا کہ نہیں تم چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو اگر اہل باطل، نقطہ یہ ہے، اگر اہل باطل کے لیے اتنی ثابت قدمی اور اتنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، دیکھیں باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو، اب یہ دو محبتوں کا مسئلہ ہے سامنے کرام، اس کو ذرا غور کریں۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، لأرجمنک، تو اگر باطل والے باطل پر اتنے استقامت والے ہوں کہ ہر محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کیا اہل حق اس سے زیادہ استقامت دکھانے کا نہیں چاہیے؟ یقیناً ان کو اس سے زیادہ استقامت دکھانی چاہیے، اور ایسا ہوا ہے سامنے کرام، ہمارے اصحاب کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں پیش کی ہیں سامنے کرام۔ بہرحال آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنیں۔
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. He said, Are you renouncing my gods, O Abraham? If you do not desist, I will stone you, so leave me alone for a while. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.